أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یگ میں جنگ یمامہ کا ورنن ہو رہا تھا۔ جنگ یمامہ کے ورن میں لکھا ہے کہ یمامہ یمن کا ایک پرسدھ شہر ہے۔ آج کل یہ چھیتر سعودی عرب میں استھت ہے۔ یمامہ ایک اتینت ہرا بھرا اور اپجاؤ چھیتر تھا۔ اتہ یمامہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یمامہ خوبصورت شہروں میں سے ایک شہر تھا اور اس میں مال، درخت اور کھجوریں ادھکتا سے پائی جاتی تھیں۔ یمامہ میں بنو حنیفہ آباد تھے جو اتینت جنگجو قوم تھی۔ ان کے بارے میں تفسیر قرطبی میں آیت ستدعون الی قوم اول باس شدید تقاتلونہم او تسلمون، کہ تم عنقریب ایک ایسی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے جو سخت جنگجو ہوگی، تم ان سے یدھ کرو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حسن کہتے ہیں کہ سخت جنگجو قوم سے مراد فارس اور روم ہیں۔ ابن جبیر کہتے ہیں کہ اس سے مراد حوازن اور ثقیف کے قبیلے ہیں۔ زہری اور مقاتل کہتے ہیں کہ اس سے مراد بنو حنیفہ ہیں جو یمامہ میں رہنے والے ہیں اور مسیلمہ کے ساتھی تھے۔ رافع بن ختیج کہتے ہیں کہ ہم یہ آیت پڑھتے تھے لیکن ہمیں معلوم نہ تھا کہ یہ جنگجو قوم کون ہے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر نے ہمیں بنو حنیفہ سے یدھ کے لیے بلایا تو ہمیں پتہ چلا کہ ان سے مراد یہ قوم ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری کے آرمب میں یا بعض کے نزدیک 6 ہجری میں وبھن بادشاہوں کو تبلیغی پتر لکھے تو ایک پتر یمامہ کے بادشاہ حوازن بن علی اور اہل یمامہ کے نام بھی لکھا، جس میں اسے اور یمامہ والوں کو اسلام کی اور دعوت دی۔ جب 9 ہجری میں وبھن وفود مدینہ آئے تو یمامہ سے بنو حنیفہ کا وفد بھی آیا۔ اس وفد میں مجا بن مرارہ بھی تھے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگیر میں ایک غیر آباد زمین عطا فرمائی تھی جس کی اس نے درخواست کی تھی۔ اس وفد میں رجال بن انفوہ بھی تھا۔ اس کے علاوہ مسیلمہ کذاب، ثمامہ بن قبیر بن حبیب بھی تھا۔ ابن حشام کے نزدیک اس کا نام مسیلمہ ثمامہ تھا اور اس کی اپادھی ابو ثمامہ تھی۔ بنی حنیفہ کا یہ وفد مدینہ میں انصار کی ایک عورت رملہ بن حارث کے گھر ٹھہرا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کے لیے نرنتر وفود آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک گھر مقرر کر لیا تھا جہاں وفود ٹھہرتے تھے۔ یہ گھر رملہ بن حارث کا تھا جو بنو نجار کی ایک استری تھی۔ یہ ایک بہت بڑا مکان تھا۔ جب بنو حنیفہ کے یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گئے تو مسیلمہ کو اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے، اسے اپنے سامان کی سرکشا کے لیے پیچھے چھوڑ گئے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے مسیلمہ کے بارے میں ورنن کر لیا اور کہا، یا رسول اللہ، ہم اپنے ایک ساتھی کو پیچھے اپنے سامان اور سواریوں کے پاس چھوڑ آئے ہیں، وہ ہمارے لیے ہمارے سامان کی سرکشا کر رہا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسیلمہ کے لیے بھی اتنے ہی تحفوں کا آدیش دیا جتنے لوگوں کو دینے کا آدیش تھا، اور فرمایا وہ پدوی میں
تم سے کمتر نہیں ہیں، کیونکہ وہ اپنے ساتھیوں کے سامان کی سرکشا کر رہا ہے۔ پھر وہ وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلا گیا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کے لیے دیا تھا وہ بھی لے گئے۔ اس ورنت روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمہ کے علاوہ بنو حنیفہ کے وفد میں موجود سمست لوگوں کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تھی، پرنتو کچھ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے جن میں مسلمہ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا ورنن موجود ہے۔ سمانتہ اس بارے میں روایات ہیں کہ مسلمہ ملا۔ اس بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے دوسری دفعہ جب آیا ہو تو ملا ہو۔ بہرحال اس کے وورن میں آگے لکھا ہے کہ جب یہ وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستھت ہوا تو اس میں مسلمہ کذاب بھی تھا۔ جب یہ وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستھت ہوا تو اس میں مسلمہ بھی موجود تھا، جو دوسری جگہ لکھا ہے۔ وہ لوگ مسلمہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حالت میں لائے کہ اس کو کپڑوں سے ڈھانپا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے۔ آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ تھی۔ مسلمہ نے آپ سے وارتلاب کیا اور کچھ مانگیں رکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو مجھ سے یہ کھجور کی شاخ بھی مانگے جو میرے ہاتھ میں ہے تو میں وہ بھی تجھے نہیں دوں گا۔ صحیح بخاری میں موجود روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے نہیں گیا تھا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ چنانچہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے بیان کیا کہ ہمیں یہ خبر پہنچی کہ مسلمہ کذاب مدینہ آیا اور حارث کی بیٹی کے گھر میں اترا، اور حارث بن قریظ کی بیٹی اس کی بیوی تھی، اور وہ عبداللہ بن عامر کی ماں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ثابت بن قیس بن شماس تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقتہ کہلاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ آپ مسلمہ کے پاس کھڑے ہوئے اور اس سے بات چیت کی۔ مسلمہ نے آپ سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہمارے درمیان اور اس معاملے کے درمیان ہمیں چھوڑ دیں، پھر آپ اسے اپنے بعد ہمارے لیے مقرر کر دیں، یعنی نبوت کا معاملہ جو ہے اس کا جو فیصلہ ہو یا ہمیں مل جائے آپ کے بعد نبوت، یہی اس کا مطالبہ تھا زیادہ بڑا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھ سے یہ چھڑی بھی مانگو تو میں تمہیں یہ نہیں دوں گا، اور میں تجھے وہی ویکتی سمجھتا ہوں جس کے بارے میں مجھے خواب دکھائی گئی تھی، اور یہ ثابت بن قیس ہے، وہ میری طرف سے تمہیں اتر دے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ورنن ہے، حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ مسلمہ کذاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا اور کہنے لگا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد مجھے اترادھیکاری بنائیں تو میں ان کی پیروی کروں گا۔ یہ پھر وورن ہوتا ہے پہلی روایت کا، اور وہ وہاں اپنی قوم کے بہت سے لوگوں کے ساتھ آیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت قیس بن ثابت بن شماس تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ایک چھڑی تھی، یہاں تک کہ آپ مسلمہ کے سامنے جبکہ وہ اپنے ساتھیوں میں تھا کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اگر تو مجھ سے یہ چھڑی بھی مانگے تو میں تجھے یہ نہیں دوں گا، اور تو اپنے بارے میں کداپی اللہ کے نرنے سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اگر تو نے پیٹھ پھیری تو اللہ تیری جڑ کاٹ دے گا، اور میں دیکھتا ہوں کہ تو وہی ویکتی ہے جس کے بارے میں مجھے خواب میں بہت کچھ دکھایا گیا ہے، اور یہ ثابت ہیں یعنی ثابت بن قیس جو میری طرف سے تجھے اتر دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ یہ روایت بھی بخاری کی ہے۔ حضرت ابن عباس نے ورنن کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آدیش کے بارے میں پوچھا کہ تم میں وہی ویکتی پاتا ہوں جس کے بارے میں مجھے خواب میں وہ کچھ دکھایا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے مجھ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار میں سویا ہوا تھا، اس سمے میں نے اپنے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن دیکھے۔ یہ خواب کا ورنن ہو رہا ہے۔ ان کی کیفیت نے مجھے فکر میں ڈالا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں کنگن دیکھے۔ اس کیفیت نے مجھے چنتا میں ڈالا۔ پھر مجھے خواب میں وحی کی گئی کہ میں ان پر پھونکوں، اتہ میں نے ان پر پھونکا اور وہ اڑ گئے۔ میں نے ان کی تعبیر 2 جھوٹے ویکتی سمجھے جو میرے بعد ظاہر ہوں گے۔ راوی عبید اللہ نے کہا ان میں سے ایک وہ انسی ہے جس کو فیروز نے یمن میں مار ڈالا، اور دوسرا مسلمہ کذاب ہے۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ بہرحال اپروکت لکھت روایات سے یہی لگتا ہے کہ مسلمہ کذاب ایک سے زیادہ مرتبہ مدینہ آیا تھا۔ ایک بار اس سمے جب اس کے وفد والے اسے سامان کی سرکشا کے لیے پیچھے چھوڑ گئے تھے، اور اس کی ملاقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو سکی تھی،
اور دوسری بار وہ اس وقت مدینہ آیا تھا جب اس کی ملاقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی، اور جس میں اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اترادھیکاری بننے کی مانگ کی تھی۔ اس سندرب سے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں لکھا ہے کہ سمبھو ہے کہ مسلمہ 2 دفعہ مدینہ آیا ہو۔ پہلی بار اس سمے جب بنو حنیفہ کا رئیس اس کے بجائے کوئی اور تھا، یعنی اس وقت وہ قبیلہ کا رئیس نہیں تھا، کوئی اور تھا، اور یہ اس کے ادھین تھا، اسی وجہ سے اسے سامان کی سرکشا کے لیے پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ اور دوسری بار وہ اس سمے آیا جب لوگ اس کے ادھین تھے، اور اس سمے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بات چیت ہوئی تھی۔ یا یہ بھی سمبھو ہے کہ ایک ہی واقعہ ہو اور وہ اپنی مرضی سے اپنے سوابیمان اور اس بات پر گھمنڈ کرتے ہوئے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپستھت ہو سامان کے پاس رک گیا ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلجوئی کی عادت کی وجہ سے اس سے عزت کا سلوک کیا۔ پھر حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ وہ ایک بڑی سنکھیا کے ساتھ آیا تھا، کہا جاتا ہے کہ وہ 17 لوگوں کے ساتھ آیا۔ یہ بات بھی مسلمہ کے ایک سے ادھک بار مدینہ کی دلیل آنے کی دلیل ہے۔ بہرحال جب یہ وفد واپس یمامہ پہنچا تو اللہ تعالیٰ کا دشمن مسلمہ مرتد ہو گیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا مجھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں شریک کر لیا گیا ہے۔ کیا جب تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرا ذکر کیا تھا تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ پدوی اور استھتی کے انوسار تم سے برابر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ اس لیے کہا تھا کہ آپ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور بنو حنیفہ جانتے تھے کہ مجھے بھی آپ کے معاملے میں شریک کر لیا گیا ہے۔ پھر مسلمہ بناوٹ کر کے کلام بنانے لگا اور لوگوں کے لیے قرآن کریم کی نقل کرتے ہوئے کلام بنانے لگا، اور اس نے نماز معاف کر دی۔ اس نے اپنی ہی شریعت شروع کر دی، نماز معاف کر دی۔ ایک روایت کے مطابق اس نے 2 نمازیں، نماز عشاء اور فجر معاف کر دی، اور لوگوں کے لیے شراب اور زنا کو حلال کر دیا۔ اس کے ساتھ وہ یہ بھی گواہی دیتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ بنو حنیفہ نے ان باتوں پر اس سے سہمتی کر لی۔ ایک اور کارن جس نے مسلمہ کی طاقت بڑھائی وہ تھا رجال بن انفوہ کا اس سے مل جانا۔ بڑی ہوشیاری سے اس نے یہ بھی سویکار کیا، ایک تو یہ کہ آسانیاں پیدا کر دیں کہ شریعت میں یہ آسانیاں ہیں اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے، اور ساتھ یہ بھی سویکار کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، تاکہ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان میں کوئی احساس پیدا نہ ہو کہ ہمیں یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دور لے کر جا رہا ہے۔ بڑی منافقت سے اس نے یہ سارے کام کیے۔ بہرحال لکھا ہے کہ ایک اور کارن جس نے مسلمہ کی شکتی بڑھائی وہ تھا رجال بن انفوہ کا اس سے مل جانا۔ یہ ویکتی بھی یمامہ کا رہنے والا تھا اور بنو حنیفہ کے وفد کے ساتھ بھی آیا تھا۔ ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آ گیا تھا۔ یہاں اس نے قرآن کریم پڑھا اور دینی شکشا پراپت کی۔ جب مسلمہ نے ارتداد اختیار کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اہل یمامہ کی اور معلم بنا کر بھیجا اور لوگوں کو مسلمہ کی اطاعت سے روکنے کے لیے بھیجا، لیکن یہ مسلمہ سے زیادہ اپدرو کا کارن ہوا۔ جب اس نے دیکھا کہ لوگ مسلمہ کا آگیا پالن سویکار کرتے جا رہے ہیں تو وہ ان لوگوں کی نظروں میں اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے ان کے ساتھ مل گیا۔ بھیجا تو اس لیے گیا تھا تاکہ وہاں سدھار کرے اور اپدرو کا حل کرے، لیکن یہ مسلمہ کے ساتھ شامل ہو گیا اور مسلمہ کی نبوت کا جھوٹا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سے ایک جھوٹا کتھن بھی سمبودھت کیا کہ مسلمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں شریک کیا گیا ہے۔ یہ بھی اس نے مشہور کر دیا۔ قرآن کریم کا گیان پراپت کیا، اس لیے لوگوں نے اس کی باتوں پر یقین بھی کر لیا۔ جب اہل یمامہ نے دیکھا کہ ایک ایسا ویکتی مسلمہ کی نبوت کی گواہی دے رہا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ہے اور وہ لوگوں کو قرآن کریم کی شکشا سے آگاہ کرنے والا ہے، تو ان لوگوں کے لیے مسلمہ کی نبوت سے انکار کی گنجائش نہ رہی، اور لوگ جوگ در جوگ مسلمہ کے پاس آ کر اس کی بیعت کرنے لگے۔ مسلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک پتر بھی لکھا جس کا متن اس پرکار ہے کہ اللہ کے رسول مسلمہ کی اور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور، اما بعد آدھی زمین ہماری اور آدھی قریش کی، مگر قریش نیائے نہیں کرتے۔ اس کے اتر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پتر لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سے مسلمہ کذاب کی اور، اس کے بعد نسندے زمین اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے گا اس کا وارث بنا دے گا، اور عاقبت متقیوں کی ہی ہوا کرتی ہے، اور اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ ایک روایت میں ذکر ہے کہ حضرت حبیب بن زید انصاری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتر لے کر مسلمہ کے پاس گئے تھے۔ جب انہوں نے یہ پتر مسلمہ کو دیا تو اس نے کہا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے فرمایا
ہاں۔ پھر اس نے کہا، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں بہرا ہوں، میں سنتا نہیں۔ بات ٹال دی۔ مسلمہ بار بار یہی سوال دہراتا رہا۔ آپ وہی اتر دیتے رہے، اور ہر بار جب حضرت حبیب اس کے منشا کا اتر نہ دیتے، یہ چاہتا تھا کہ وہ سویکار کریں کہ وہ بھی نبی ہیں۔ جب منشا کا جواب نہ ملتا تو وہ ان کے جسم کا ایک عضو کاٹ دیتا، ٹارچر کرنے کے لیے کہ اب جواب ہاں میں دو، وہ کوئی نہ کوئی عضو کاٹ دینا ان کا۔ حضرت حبیب دھیرے اور درڑھتا کا پہاڑ بنے رہے، یہاں تک کہ اس نے آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ اس کے سامنے حضرت حبیب نے جام شہادت نوش کر لیا۔ مسلمہ نے یمامہ میں بغاوت کا جھنڈا لہرا دیا۔ اب یہ صرف نبوت کا دعویٰ نہیں ہے بلکہ ظلم بھی ہے۔ کس طرح اس نے اپنے آپ کو نبی نہ ماننے والوں سے سلوک کیا۔ مسلمہ نے یمامہ میں بغاوت کا جھنڈا لہرا دیا اور یمامہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل حضرت ثمامہ بن اسال کو نکال دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور حضرت ابو بکر نے مرتدین کی اور وبھن لشکر بھیجے، تو حضرت اکرمہ کے نیترتو میں ایک لشکر مسلمہ کی اور بھی بھیجا اور ان کی مدد کے لیے ان کے پیچھے حضرت شرجیل بن حسنہ کو روانہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر نے حضرت اکرمہ کو یہ تاکید فرمائی کہ شرجیل کے پہنچنے سے پہلے مسلمہ سے لڑائی نہ چھیڑنا، پرنتو حضرت اکرمہ نے جلد بازی سے کام لیا اور حضرت شرجیل کے پہنچنے سے پہلے ہی اہل یمامہ پر حملہ کر دیا تاکہ کامیابی کا صحرا ان کے سر آئے، پرنتو وہ مصیبت میں پھنس گئے اور انہیں پراجے کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمہ کی فوج بہت بڑی تھی۔ حضرت شرجیل کو جب اس واقعے کی خبر ملی تو وہ راستے میں ہی رک گئے، اور حضرت اکرمہ نے حضرت ابوبکر کی اور اس گھٹنا کے بارے میں لکھا تو حضرت ابوبکر نے ان کو لکھا کہ میں تمہاری صورت نہیں دیکھوں گا اور نہ تم مجھے دیکھنا۔ تم نے ہدایت کی اوگیا کی ہے۔ جو میں نے تمہیں کہا تھا یہاں لوٹ کر مت آنا کہ لوگوں میں کائرتا اتپن ہو۔ تم حضرت حذیفہ اور ارفجا کے پاس چلے جاؤ اور ان کے ساتھ مل کر امان اور مہرا والوں سے جنگ کرو۔ مہرا بھی عرب کے دکشن میں پوروی تٹ پر بحیرہ ہند کے کنارے ایک چھیتر ہے، اور پھر وہاں سے اپنی فوج کے ہمراہ یمن اور حضرت حضر موت میں جانا، وہاں جا کر اسلامی لشکر سے ملنا۔ حضرت حضر موت بھی یمن کے پورو میں ایک سامراجیہ ہے جن کی دکشنی سرحد پر سمندر ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابوبکر کے خط کے الفاظ اس پرکار ملتے ہیں کہ استادی جانتے نہیں، شاگردی سے گھبراتے ہو۔ اتنا تمہیں پتہ نہیں صحیح طرح جنگوں کے جو طریقے سلیقے ہوتے ہیں، جو ماہر ہونا چاہیے جتنا اتنے ہو نہیں تم، اور سیکھنے سے گھبراتے ہو۔ جس دن تم مجھ سے ملو گے تمہیں تمہارے سے کیسا ویوہار کرتا ہوں، تم اس سمے تک کیوں نہ ٹھہرے کہ شرجیل آ جاتے اور ان کی مدد اور سہایتا سے جنگ کرتے۔ اب حذیفہ کی طرف جاؤ اور مدد پہنچاؤ۔ اب تم نے خلیفہ وقت کے حکم کی اوگیا کی ہے اور اپنے آپ کو بڑا استاد سمجھتے ہو اور سیکھنا نہیں چاہتے۔ اب یہی ہے کہ اب میرے پاس نہ آنا۔ جب ملو گے تو پھر میں دیکھوں گا تمہارے ساتھ ویوہار کیا کرنا ہے، لیکن بہرحال اب تمہارا یہی ہے کہ تم حذیفہ کے پاس جاؤ اور ان کی مدد کرو اور ان کے ساتھ مل کر جو جس مہم کو پورا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں اس میں مدد کرو ان کی۔ اگر ان کو تمہاری سہایتا کی ضرورت نہ ہو تو یمن اور حضر موت چلے جاؤ اور مہاجرین امیہ کی مدد کرو۔ حضرت ابوبکر نے مہاجرین امیہ کو کندہ قبیلہ کے مقابلے کے لیے حضرت حضر موت میں بھجوایا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر نے حضرت شرجیل کو کسی دوسرے حکم کے آنے تک وہیں ٹھہرنے کا حکم دیا۔ پھر خالد بن ولید کو یمامہ کی اور بھیجنے سے پہلے شرجیل کو لکھا کہ جب خالد تمہارے پاس آئے اور یمامہ کی سہایتا سے فارغ ہو جاؤ تو قضا کرنا، اور حضرت عمر بن عاص کے ساتھ ہو کر قضا کہ ان باغیوں کی خبر لینا جو اسلام لانے سے انکار کریں اور اس کی مخالفت میں پھر کمر بستہ ہوں۔ صرف انکار نہیں ہے بلکہ ورودھ بھی ہے۔ حضرت شرجیل نے بھی حضرت ابوبکر کی کے نردیش کے وپریت حضرت اکرمہ کے سمان جلد بازی سے کام لیا اور حضرت خالد کے ان تک پہنچنے سے پہلے ہی مسلمہ سے لڑائی شروع کر دی، مگر انہیں بھی پراجے کا سامنا کرنا پڑا، جس پر حضرت خالد نے ان سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابوبکر نے حضرت خالد کی مدد کے لیے حضرت سلید کے نیترتو میں اور سہایتا بھی روانہ فرمائی تاکہ وہ ان کے پیچھے سرکشا کرے۔ حضرت ابوبکر نے حضرت خالد کو مسلمہ کی اور بھیجا اور ان کے ساتھ مل کر جنگ کرنے کے لیے مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت بھی روانہ کی۔ حضرت ابوبکر نے انصار پر حضرت ثابت بن قیس اور مہاجرین پر حضرت ابو حذیفہ اور زید بن خطاب کو امیر مقرر فرمایا، اور اس طرح جتنے قبائل تھے ان میں سے ہر قبیلے پر ایک آدمی کو نگران بنایا۔ حضرت خالد بطح مقام پر اس لشکر کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ بطح بنی زعیم کے
چھیتر میں ایک جگہ ہے۔ بہرحال جب یہ سب حضرت خالد کے پاس پہنچ گئے تو وہ یمامہ کی اور روانہ ہوئے۔ بنو حنیفہ اس دن بہت زیادہ تھے، ان کی سنکھیا 40,000 جنگجوؤں پر آدھارت تھی۔ یہ یمامہ کے لوگ جو مسلمہ کے ساتھ تھے یہ یمامہ کے لوگ جو مسلمہ کے ساتھ تھے ان کی سنکھیا 40,000 تھی، یا ایک روایت کے انوسار ان کی سنکھیا 1,00,000 یا اس سے بھی ادھک تھی، جبکہ مسلمان 10,000 سے ادھک تھے۔ بہرحال وہاں جب یہ جنگ شروع ہونی تھی اس سے پہلے بڑے یدھ سے پہلے ہی مسلمانوں نے بنو حنیفہ کے ایک سردار کو گرفتار کر لیا۔ چنانچہ ایک روایت میں ورنن ہے کہ مجا بن مرارہ جو کہ بنو حنیفہ کا ایک سردار تھا، ایک گروہ کے ساتھ باہر نکلا تو مسلمانوں نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ لیا۔ حضرت خالد نے اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا اور مجا کو زندہ رکھا، کیونکہ بنو حنیفہ میں اس کی بہت عزت تھی۔ اس کا اور ادھک وورن یہ ہے کہ حضرت خالد جب عارض ستھان پر اترے تو انہوں نے 200 گھڑ سوار آگے بھیجے اور فرمایا جو لوگ بھی تمہیں ملیں انہیں پکڑ لینا۔ وہ گھڑ سوار روانہ ہوئے، یہاں تک کہ انہوں نے مجا بن مرارہ حنفی کو اس کے 23 ہم قبیلہ افراد کے ساتھ پکڑ لیا جو بنو نمیر کے ایک ویکتی کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ وہ باہر نکلے تھے اور انہیں خالد کے آنے کا علم نہیں تھا۔ مسلمانوں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم بنو حنیفہ سے ہیں۔ مسلمانوں نے سمجھا کہ وہ خالد کی اور مسلمہ کے سندیش واہک ہیں۔ جب صبح ہوئی اور لوگ آمنے سامنے ہوئے تو مسلمان ان لوگوں کو لے کر حضرت خالد کے پاس آئے۔ حضرت خالد نے جب انہیں دیکھا تو انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ وہ لوگ مسلمہ کے سندیش واہک ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ اے بنو حنیفہ اپنے صاحب ارتھات مسلمہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے گواہی دی کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ حضرت خالد نے مجا سے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ اس نے اتر دیا بخدا میں تو بنو نمیر کے ایک ویکتی کی تلاش میں نکلا تھا جس نے ہمارے قبیلہ میں قتل کیا تھا، اور میں مسلمہ کے قریبیوں میں سے نہیں ہوں۔ بہرحال اس وقت وہ خوف سے یا اس کی وجہ سے وہ مکر گیا اپنی بات سے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں مبستت ہوا تھا اور میں نے اسلام قبول کیا تھا اور ابھی بھی اسی حالت پر ہوں۔ باقی لوگ بھی لائے گئے۔ حضرت خالد نے ان سب کو قتل کروا دیا، یہاں تک کہ جب ساریہ بن مسلمہ بن عامر باقی رہ گیا تو اس نے کہا اے خالد اگر تم اہل یمامہ کے بارے میں کوئی خیر یا شر چاہتے ہو تو مجا کو جیوت رکھو، کیونکہ یہ یدھ اور شانتی کے دنوں میں تمہارا مددگار ہوگا۔ اور مجا ایک سردار تھا، آپ نے اسے قتل نہیں کیا۔ آپ کو ساریہ کی یہ بات پسند آئی، آپ نے اسے بھی جیوت رکھا اور ان دونوں کے بارے میں حکم دیا کہ انہیں لوہے کی بیڑیوں سے باندھ دیا جائے۔ آپ مجا کو بلاتے تھے اور وہ بیڑیوں میں ہی ہوتا تھا اور اس کے ساتھ بات چیت کرتے۔ مجا یہ سمجھتا تھا کہ حضرت خالد اس کو قتل کر دیں گے۔ اسی دوران جب وہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ مجا نے اسے کہا اے ابن مغیر، یہ خالد بن ولید کی کنیت تھی کہ میں مسلمان ہوں، اللہ کی قسم میں نے کفر نہیں کیا۔ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستت ہوا تھا اور آپ کے پاس سے مسلمان ہو کر نکلا تھا، اور اب میں جنگ کے لیے نہیں نکلا۔ پھر نمیری کو تلاش کرنے کی بات اس نے دہرائی۔ حضرت خالد نے کہا کہ قتل اور چھوڑ دینے کے مدھے تھوڑا فاصلہ ہے، یعنی قید، یہاں تک کہ اللہ تعالی ہماری جنگ میں فیصلہ فرما دے جس کا وہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور آپ نے اس کو اپنی بیوی کے سپرد کر دیا جس سے آپ نے مالک بن نویرہ کے قتل کے بعد شادی کی تھی۔ اسے حکم دیا کہ قید میں اس کا اچھا خیال رکھے۔ مجا نے سمجھا کہ خالد اس کو قید کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ انہیں دشمن کا پتہ بتائے اور اس کو خبر دے۔ اس نے کہا آپ جانتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستت ہوا اور آپ کے اسلام پر بیعت کی، بار بار یہی بات دہراتا تھا۔ پھر میں اپنی قوم کی اور واپس لوٹا اور آج بھی میری وہی حالت ہے، لیکن آگے جو واقعات ہیں ان سے پتہ لگتا ہے یہ سب جھوٹ تھی۔ کہتا ہے آج بھی میری وہی حالت ہے جو کل تھی۔ مجا کے گروہ سے فرصت ہونے کے بعد حضرت خالد یمامہ کی اور چلے۔ ان کے آنے کی خبر پا کر مسلمہ اپنے قبیلہ بنو حنیفہ کے ساتھ مقابلہ کے لیے نکلا اور اقربا میں آ کر پڑاؤ ڈالا۔ یہ ستھان بھی یمامہ کی سرحد پر یمامہ کے کھیتوں اور ہریالی والے ستھان کے سامنے ستھت تھا۔ خالد نے دृढ़ یوجنا بنائی۔ آپ دشمن کو کبھی بھی کمزور نہیں سمجھتے تھے۔ لڑائی کے میدان میں ہمیشہ پوری تیاری اور پورن ساودھانی کے ساتھ رہتے کہ کہیں اچانک دشمن حملہ نہ کر دے اور کوئی سازش نہ کر بیٹھے۔ آپ کی یہ وشیشتا ورنن کی گئی ہے کہ آپ خود سوتے نہیں تھے، دوسروں کو سلاتے تھے، پوری تیاری کے ساتھ رات گزارتے۔ آپ پر دشمن کی کوئی بات چھپی نہیں رہتی تھی۔ فوج کو کرمبدھ کرنے کا سمے نکٹ آ چکا تھا۔ اس یدھ میں دھوج واہک حضرت عبداللہ بن حفص بن غالب تھے۔ پھر یہ حضرت سالم مولا بنو ابو حذیفہ کو پریورتت ہو گیا۔ حضرت خالد نے اس یدھ میں حضرت شرجیل بن حسنہ کو آگے بڑھایا اور اسلامی فوج کو 5 بھاگوں میں وبھاجت کر دیا۔ مقدمہ پر حضرت خالد مخزومی، میمنہ پر حضرت ابو حذیفہ، میسرہ پر حضرت شجاع اور قلب پر حضرت سعد بن خطاب، اور گھڑ سواروں پر اسامہ بن زید کو مقرر فرمایا
اور اونٹوں کو پیچھے رکھا جن پر خیمے لدے ہوئے تھے، اور خواتین سوار تھیں یوسف سے پہلے، اور یہ یوسف سے پہلے انتم ترتیب تھی۔ دوسری اور مسیلمہ کذاب کی فوج بھی تیار کھڑی تھی، اور مسیلمہ کے بیٹے شرجیل نے اپنے قبیلے سے کہا، اے بنو حنیفہ، آج کا دن سوابمان دکھانے کا دن ہے۔ اگر آج تم پراجت ہوئے، تمہاری عورتیں لونڈیاں بنائی جائیں گی اور بغیر نکاح کے ان سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ اتہ آج تم اپنے سمان اور گریما کے لیے پوری جواں مردی دکھاؤ اور اپنی ستریوں کی سرکشا کرو۔ بہرحال اس کے بعد گھماسان کی جنگ ہوئی۔ وہ یدھ ایسا بھیشن تھا کہ مسلمانوں کو ایسے یدھ کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا۔ مسلمان پراجت ہو گئے، یہاں بھی پراجی ہوئی، اور بنو حنیفہ کے لوگ مجا کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھے اور حضرت خالد کے خیمہ کی اور بڑھے۔ حضرت خالد خیمہ چھوڑ چکے تھے، اور اس لیے وہ مجا تک پہنچ گئے جو حضرت خالد کی بیوی کی نگرانی میں تھا۔ مرتدوں نے آپ کی بیوی کو قتل کرنا چاہا، مگر مجا نے ان کو روک دیا اور کہا کہ میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ اتہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ مجا نے کہا کہ تم مردوں پر حملہ کرو۔ ایک اور تو یہ دعویٰ تھا کہ میں مسلمان ہوں، اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ ان مخالفین کو کہہ رہا ہے کہ تم مردوں پر حملہ کرو، اور انہوں نے خیمے کو کاٹ دیا۔ لشکر اسلام نے کے پیچھے ہٹنے کے باوجود حضرت خالد بن ولید کے دृڑھ سنکلپ، مضبوطی اور ساہس میں تنک بھی کمزوری نہ آئی، اور انہیں ایک پل کے لیے بھی اپنی پراجے کا وچار اتپن نہ ہوا۔ حضرت خالد نے پکار کر اپنے لشکر سے کہا کہ اے مسلمانوں، الگ الگ ہو جاؤ، ارتھات ہر قبیلہ الگ الگ ہو کر لڑے، اور اسی حالت میں دشمن سے لڑو، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ کس قبیلے نے لڑائی میں سب سے اچھا بہادری کا پردرشن کیا ہے۔ اس گھوشنا کا بھاو یہ تھا کہ سمست مسلمان اپنے اپنے قبیلہ کے جھنڈے تلے لڑیں۔ اس سے انہوں نے سمست قبیلوں میں گویا ایک نئی روح پھونک دی، اور اس میں اپنی ویکتتو اور بہادری ثابت کرنے کے لیے ایک مقابلے کی بھاونا اتپن کر دی۔ مسلمانوں نے بھی ایک دوسرے کو پروتساہت کیا۔ اتہ اس کا وستار اس پرکار ملتا ہے کہ حضرت ثابت بن قیس نے کہا، اے مسلمانوں کے گروہ، کتنی بری بات ہے وہ چیز جس کا تم نے خود کو عادی بنا لیا ہے۔ اگر آسانی کا عادی بنایا ہے تو بہت بری چیز ہے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کو جنگ پر ابھارنے لگے اور کہنے لگے کہ اے سورہ بقرہ والو، آج جادو ٹوٹ گیا۔ حضرت ثابت بن قیس نے آدھی پنڈلیوں تک زمین کھود لی اور اپنے آپ کو اس میں گاڑ لیا۔ آپ انصار کا پرچم اٹھائے ہوئے تھے، اور آپ نے حنوت مل لیا تھا، ارتھات ایک پرکار کا پدارتھ جو مرتکوں کے شریر پر لگایا جاتا ہے، اسے حنوت کہتے ہیں۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو بہت بہادر دکھانا چاہتے تھے، وہ ایسا کیا کرتے تھے، گویا یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ کام جو مرنے کے بعد لوگوں نے میرے ساتھ کرنا تھا، وہ میں نے خود اپنے ساتھ کر لیا ہے، آدھا زمین میں گاڑ لیا، گویا میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور حنوت جو ہے وہ کچھ سگندھت پدارتھوں کا مشرن تھا جو کہ مردے کو غسل دینے کے بعد اس پر ملتے ہیں، یا وہ دوائیں جنہیں لاش پر لگانے سے مدتوں گلنے سڑنے سے سرکشت رہتی ہیں۔ بہرحال یہ کہتے ہیں، روایت ہے کہ انہوں نے کفن باندھ لیا اور دشمن کے مقابلے میں مضبوطی سے ڈٹے رہے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کیا۔ یہ اس کا ورنن ابھی اور بھی ہے، انشاءاللہ آگے ورنن ہوگا۔ اس سمے میں کچھ مرحومین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک شہید کا ذکر ہے جنہیں گزشتہ دنوں شہید کیا گیا، عبدالسلام صاحب ابن ماسٹر منور احمد صاحب، صدر جماعت ایل پلاٹ اوکاڑا۔ ان کو 17 مئی کو شہید کیا گیا تھا، 35 سال ان کی عمر تھی۔ ایک احمدیت کے دشمن نے خنجر سے وار کر کے آپ کو شہید کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وورنوں کے انوسار عبدالسلام صاحب اپنے وہ 2 چھوٹے بچوں، عزیزم قمر الاسلام جس کی عمر 6 سال تھی، اور عزیزم بدر الاسلام عمر 4 سال 4.5 سال، اس کے ساتھ کسی کام سے گھر سے نکلے، بلکہ ان کو بلایا گیا تھا کہ پانی وغیرہ کا کنیکشن ٹھیک کروانے کے لیے ٹھیک کروا لو اپنے گھروں کا، اور لگتا ہے یہ بھی کوئی پلاننگ تھی۔ پلاننگ سے گھر سے باہر بلایا گیا اور پیچھے سے حملہ کر کے دشمن نے ان پر وار کیے۔ بہرحال جب یہ گھر سے نکلے تو حافظ علی رضا عرف ملازم حسین نامک احمدیت کے دشمن نے ان کا پیچھا کیا اور خنجر سے حملہ کر دیا۔ شام کا وقت تھا۔ حملے کے نتیجے میں عبدالسلام صاحب زخموں کو سہن نہ کرتے ہوئے اپنے 2 معصوم بچوں کے سامنے موقع پر شہید ہو گئے۔ ان پر پہلے پیچھے سے حملہ کیا گیا اور گردہ ان کا کاٹ دیا، پھر انتڑیوں پر حملہ کیا، پھر دل پر وار کیا۔ بہرحال یہ موقع پر شہید ہو گئے بچوں کے سامنے ہی، اور ملزم جو تھا موقع سے فرار ہو گیا۔ قاتل جو ہے یہ جنت کی تلاش میں جو احمدیوں کو شہید کرتے ہیں، مقامی مدرسہ جو ہے جامعہ امینیہ فریدیہ ایل پلاٹ ضلع اوکاڑا، اس کا چھاتر تھا، اور اس واقعے سے 2 دن پہلے ہی مدرسہ کا حفظ کا کورس مکمل کر کے فارغ ہوا تھا۔ مدرسہ کی اور سے جو اختتامی تقریب ہوئی، اس میں مدرسہ کے منظم مولوی نے اپنی تقریر میں کہا تھا، پاس ہونے والے طالب علموں کی تقریب تو ہو رہی ہے،
اس کلاس کی کہ جماعت احمدیہ کے خلاف تم لوگوں کو کارروائی کرنی چاہیے، اور خوب اشتعال دلایا اور انتہائی اقدامات کی تحریک بھی کی۔ بہرحال یہ جس ذریعہ سے لوگوں کو جنت دلوانا چاہتے ہیں، یہ خود بھی جہنم کے رستے کی تلاش کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی جہنم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شہید مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ شہید مرحوم کے پردادا حضرت نبی بخش صاحب، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے، کے ذریعے سے ہوا، جو پھمیاں ضلع ہوشیار پور کے رہنے والے تھے۔ شہید کے دادا مکرم محمد صدیق صاحب پیدائشی احمدی تھے۔ یہ لوگ پھر پاکستان میں قیام کے بعد پھر یہ لوگ اکاڑا میں آ گئے۔ شہید مرحوم جو تھے انہوں نے میٹرک تک پڑھائی کی، سیکنڈری اسکول تک پھر زمیندارہ کر رہے تھے۔ وقف نو کی بابرکت تحریک میں بھی شامل تھے۔ ان کی والدہ کا بھی بیان ہے، اور انہوں نے جب کہتی تھی ان کو کہ تم بھی وقف نو ہو، دو بھائی تمہارے مربی بن گئے ہیں، تم نہیں بنے، تو اتر دے دیتے تھے کہ میں ان کی سیوا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری اس خدمت کو کچھ قبول کر لے گا، اور جو میں کام کر رہا ہوں باقی خاندان کے گھر کے لیے، کیونکہ سارا گھر انہوں نے ہی سنبھالا ہوا تھا، زمیندارے سے اور اپنے کام سے، مالی لحاظ سے بے فکر کیا ہوا تھا سب کو۔ اس وقت بحیثیت قائد خدام الاحمدیہ یہ خدمت کی توفیق پا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے نظام وصیت میں بھی شامل تھے۔ اتینت ملنسار، محبت کرنے والے تھے، جس سے بھی ملتے اپنائیت کا تعلق قائم کر لیتے تھے۔ غیر احمدی بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بہت ظلم ہوا ہے، جو ان کے واقف کار تھے، لیکن دہشت گرد ملا کے سامنے بولنے کی کسی کو جرت نہیں ہے، بالکل گونگی شرافت ہو چکی ہے پاکستان میں۔ بہرحال مرحوم کے بارے میں بیان کیا ہے، ان کے بھائیوں نے بھی، رشتہ داروں نے بھی، کہ خلافت سے بے پناہ عشق تھا، بلا تمیز ضرورت مند احمدیوں اور غیر احمدیوں کی خاموشی کے ساتھ مدد کیا کرتے تھے۔ مہمان نوازی ان کا نمایاں وصف تھا، خاص طور پر مرکزی مہمانوں کی خدمت میں پیش رہتے تھے۔ اپنے خاندان میں سب نے لکھا ہے ان کے عزیزوں نے کہ بڑے نڈر تھے اور بہادر نوجوان کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ماضی میں بھی مخالفین کی اور سے شہید مرحوم کو عیدین کے موقع پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ بہرحال اس وقت تو اللہ تعالیٰ ان کی سرکشا کرتا رہا، لیکن اب یہ مقدر تھا۔ شہید مرحوم نے پریوار میں والد مکرم ماسٹر منور احمد صاحب صدر جماعت ایل پلاٹ ضلع اوکاڑا، اور والدہ شمشاد کوثر صاحبہ کے علاوہ ان کی اہلیہ ہیں فرزانہ ارم، اور 3 چھوٹے بچے ہیں، قمر اسلام 6 سال، بدر اسلام 4.5 سال، اور بیٹی ہے عزیزہ سحر 1 سال 6 ماہ۔ یادگار چھوڑے ہیں۔ شہید مرحوم کے 4 بھائی بھی ہیں، جن میں ظہور الہی توقیر صاحب مربی سلسلہ ہیں ریسرچ سیل میں، حافظ انوار احمد صاحب مربی سلسلہ ہیں، یہ بھی پاکستان میں ہیں، اور اس کے علاوہ 2 بھائی ہیں، ایک لندن میں ہیں اور ایک ربوہ میں ہیں۔ ہمشیرگان 3 ہمشیرگان ہیں، ایک ان کی ہمشیرہ یہاں یو کے میں مانچسٹر میں ذیشان خالد صاحب کی اہلیہ ہیں، پھر ایک کویت میں ہیں، اور تیسری بھی لندن میں ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شہید مرحوم کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے نوازے۔ شہید کے معصوم بچوں، اہلیہ، والدین اور جملہ پسماندگان کا خود حامی و ناصر ہو۔ معصوم بچوں کے سامنے ان کے باپ کو شہید کیا گیا تھا، ان کی کیا کیفیت ہوگی، دل کی کیا احساسات ہوں گے، اللہ ہی جانتا ہے۔ بڑا بیٹا جو اس کے سامنے ہوا 6 سال کا تھا، کچھ ہوش میں، وہ بالکل گمسم ہے فی الحال تو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کو صبر اور سکون عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کی بھی خود حفاظت فرمائے اور دشمن کو ان تک پہنچائے۔ دوسرا جو ورنن ہے وہ ہے عزیزم ذوالفقار احمد ابن شیخ سعید اللہ صاحب فیصل آباد کا، جو گزشتہ دنوں 36 سال کی عمر میں ہردے گتی بند ہو جانے کی وجہ سے آذربائیجان گئے ہوئے تھے، وہاں ان کی وفات ہو گئی ہوٹل میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے پردادا حضرت شیخ رحمۃ اللہ صاحب کے ذریعے سے ہوا تھا، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے۔ حضرت شیخ جنڈا صاحب صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ صاحب کی مسجد مبارک قادیان کے ساتھ پنسار کی دکان تھی، اور بیعت کے بعد قادیان سے ہی قریبی یہ اپنے گاؤں توکل والا سے ہجرت کر کے قادیان آ گئے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خلیفہ اول کو شکایت کے رنگ میں کہا کہ مسجد کے قریب دکان نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت مولوی صاحب نے حضرت مسیح موعود السلام سے ذکر کیا تو حضرت مسیح السلام نے فرمایا یہ لوگ اصحاب صفہ ہیں، اور ان اصحاب صفہ کو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کشائش عطا فرمائی جو ہر لحاظ سے ان کو کشائش عطا فرمائی، اور ان کے خاندانوں کو بھی بڑھایا۔ مرحوم نے 2005 میں مانچسٹر یونیورسٹی سے ٹیکسٹائل کی فیلڈ میں بی ایس سی آنر کی ڈگری حاصل کی تھی۔ اس کے بعد خاندانی کاروبار سنبھالنے میں مصروف ہو گئے۔ دنیاوی ترقی کی انتہا کے باوجود عاجزی اور انکساری کی مثال تھے۔ ملنا ملانا ہر قسم کے طبقہ کے لوگوں سے تھا، ہر ایک کے ساتھ نہایت عزت اور احترام کا سلوک کرتے تھے، اور اپنے دوست اور بھائی کی طرح ہر ایک سے سلوک تھا ان کا۔ ملازمین کا بھی بہت خیال رکھتے تھے، بڑی ہمدردی کرتے تھے ان سے، صدقہ و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اور پھر یہ ہسپتال وغیرہ کے خیراتی کاموں میں بھی حصہ لیتے تھے۔
جماعتی چندوں میں ہر مد میں حصہ لیتے، بلکہ سیکرٹری مال کو خود یاد دہانی کرواتے کہ میرے سے چندہ لے لیں اور ہر مد جو ہے اس کے بارے میں بتائیں اور اس کا چندہ لیں۔ ہیومینٹی فرسٹ کے پروجیکٹس پر میں انہوں نے کثرت سے حصہ لیا، لوگوں کو گھر بنوا کر دیے، غریبوں کی شادیاں کروائیں، کسی سے ملتے تو اچھی چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتے، اپنی زندگی میں انہیں عمل میں لانے کی کوشش کرتے، رمضان میں خاص طور پر بہت خدمت خلق کرتے۔ مرحوم ان کے والدین نے بیلز میں مسجد بنوائی ہے ایک، یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا اور بہت بڑی خوبصورت مسجد وہاں بنی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ نمازوں کے لیے بھی لکھا ہے ان کے بارے میں کہ کام روک کر وقت نکالتے، قرآن کریم کی تلاوت اور اپنی زندگی کو باقاعدہ انہوں نے ریگولیٹ کیا ہوا تھا، گھر میں باجماعت نماز کا اہتمام تھا۔ جب مسجدوں کی پابندیاں ہو گئیں، ان کو ملائیشیا میں تھوڑے دیر کے لیے گئے تھے وہاں سیر کے لیے، وہاں جماعت کے مسجد پہ پولیس نے جب جماعت کے افراد کو پکڑا تو ان کو بھی تھوڑی دیر کے لیے اسیر راہ مولا ہونے کی سعادت ملی۔ مرحوم کے پسماندگان میں اہلیہ اور 2 بچوں کے علاوہ والدین، 5 بھائی اور 1 بہن شامل ہیں۔ ان کی والدہ آصفہ سعید صاحبہ صدر لجنہ ضلع فیصل آباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے۔ ڈاکٹر حامد محمود صاحب ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ احمدیت اور خاص کر خلافت سے لگاؤ اور پیار کا تعلق تھا، اپنے سماجی، سیاسی اور نظامی تعلقات سے لوگوں کی مدد کی کوشش کرتے اور جن کو مدد کی ضرورت ہوتی بڑھ چڑھ کر ان کی خدمت کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر خاموشی سے اس کی مدد کرنا بھی فرض سمجھتے تھے، انتہائی خاموشی سے اور بغیر خود نمائش کے یہ کام کرنے کی کوشش کرتے۔ ڈاکٹر مسعود الحسن نوری صاحب کہتے ہیں کہ ذوالفقار بہت نیک، باوقار اور مخلص نوجوان احمدی تھے۔ کہتے ہیں میرا جب ان سے تعارف ہوا، ان کی صلاحیتوں کو میں بخوبی جان گیا۔ ہیومینٹی فرسٹ کے تحریکات میں بڑھ چڑھ کر مالی قربانی کرنے والے تھے، قربانی کا جذبہ اور سخاوت کا معیار بہت بڑا ہوا تھا، کئی لاکھ روپے دے دیا کرتے تھے، پھر اپنے اس کے ساتھ ہی عز و انکسار کا اظہار بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان کے والدین کو بھی صبر اور حوصلہ دے، بیوی کو صبر اور حوصلہ دے، بچوں کی خود حفاظت فرمائے اور ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا ورنن ہے مکرم ملک تبسم مقصود صاحب کینیڈا کا، جن کی گزشتہ دنوں وفات ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے والد ملک مقصود احمد صاحب 28 مئی 2010 کو دارالذکر لاہور میں ہونے والے حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ والد ملک مقصود احمد شہید کے نانا حضرت ملک علی بخش صاحب بھوپال والے حضرت مسیح موعود اسلام کے صحابی تھے، جنہوں نے حضرت مسیح موعود اسلام کے لیکچر سیالکوٹ کو سن کر بیعت کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ ملک تبسم مقصود صاحب نے 1991 عیسوی میں اپنی زندگی وقف کی۔ 2006 میں ان کی ڈیوٹی نظارت مرامہ میں لگی، وہاں آپ نے نائب ناظر مرامہ کے طور پر خدمت کی توفیق پائی۔ پھر 2011 میں بطور مشیر قانونی تحریک جدید ان کو مقرر کیا گیا۔ 2016 میں میری اجازت سے پھر یہ کینیڈا چلے گئے شہداء کی فیملیوں کے ساتھ۔ پہلے تو نہیں جانا چاہتے تھے لیکن میرے کہنے پر چلے گئے۔ کینیڈا میں بھی انہوں نے امور عامہ اور جائیداد کے شعبوں میں خدمت کرنے کے علاوہ ناظم دارالقضاء کے طور پر خدمت کی توفیق پائی۔ مرحوم صوم و صلات کے پابند، تہجد کا باقاعدگی سے التزام کرنے والے، قرآن کریم سے گہرا لگاؤ رکھنے والے، خلافت سے گہری وابستگی اور خلیفہ وقت کی آواز پر لبیک کہنے والے تھے، بڑے نیک اور ہمدرد انسان تھے۔ ان کے پسماندگان میں والدہ اور اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں شامل ہیں۔ ان کے ایک بیٹے ڈاکٹر اطہر اکلوتے بیٹے ہیں۔ ان کے ڈاکٹر اطہر احمد وقف زندگی ہیں اور ان کے داماد عمر فاروق صاحب بھی مربی سلسلہ ہیں۔ مرحوم ملک طاہر احمد صاحب امیر جماعت ضلع لاہور کے بھانجے تھے۔ ان کی بیٹی لکھتی ہیں رضیہ تبسم کے ایک دفعہ رات کو، یہ تبلیغ کا ان کو بڑا شوق تھا، رات کو تبلیغ کرنے کے لیے نکلے، وہاں ان پر لڑکوں نے حملہ کر دیا، بہرحال ان سے بچا کے یہ نکلے، لیکن اس لڑائی میں ایک مکہ ان کی آنکھ پر لگا اور آنکھ زخمی ہو گئی، بڑی مشکلوں سے گھر پہنچے لیکن کسی کو بتایا نہیں۔ کئی سالوں کے بعد جب آنکھ میں دوبارہ تکلیف ہوئی، ڈاکٹروں کو دکھایا تو اس نے کہا یہ پرانی کسی چوٹ کا اثر ہے۔ تب انہوں نے بتایا کہ اس طرح یہ واقعہ ہوا تھا اور بہرحال اس بات پر خوش تھے کہ میری بینائی کی کمزوری حضرت مسیح موعود اسلام کا پیغام پہنچانے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ملک طاہر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ تبسم مقصود بچپن سے ہی نیکی کا رجحان رکھتے تھے، ذیلی تنظیموں اور پھر جماعتی نظام کے تحت خدمت بجا لاتے رہے، خلافت سے گہری وابستگی اور نظام جماعت کی طاعت کا شعار رہا، بے انتہا منکسر المزاج اور اللہ پر توکل کرنے والے تھے، بچوں کی اتنت اچ کوٹی تربیت کی اور ان کو خلافت اور نظام جماعت سے پختہ تعلق قائم کرنے کے لیے بہت پریاس کیا۔ حافظ محمد اکرم قریشی صاحب جو نائب وکیل المال ثانی ہیں، کہتے ہیں کہ میرا ان سے پرانا تعلق ہے، ہمسائیگی کا بھی تعلق رہا، بڑے مخلص، وفاشیار، ہمدرد، خدمت خلق کی بھاونا سے ہر پل بھرے خلافت کے شدائی تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر انہیں کامل یقین تھا۔ ایک بار میں نے دیکھا کہ کسی شخص کو عرفان الہی کے بارے میں سمجھا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی عظمت کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ پھر یہ لکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کام کرنے والے ایک کارکن نے مجھے بتایا کہ مجھے کہا کرتے تھے کہ میری نصیحت ہے کہ کوئی کیا کرتا ہے یہ مت دیکھو، کسی کی مت سنو،
بس اپنے ایمان کو بچاؤ، خلافت کا دامن مت چھوڑنا، اس کے علاوہ کہیں امن نہیں۔ خدام الاحمدیہ کے زمانے میں ہی جماعت کے ساتھ نہایت گہرا تعلق اور اپنے جان مال وقت اور عزت کے ساتھ ہر دم پیش تھے۔ پھرتیلے جوان تھے، چاق و چوبند تھے، جسم مضبوط تھا، لمبا قد تھا، سپورٹس مین تھے، اور اس طرح صلاحیتیں ساری جو تھیں جماعت کی خدمات کے لیے صرف کرتے تھے۔ چھوٹی عمر میں ہی سپریم کورٹ کی پریکٹس کا لائسنس بھی ان کو مل گیا تھا۔ وبھن پرکار کے کاریوں کو انجام دینے کا غیر معمولی تجربہ اور صلاحیت تھی، اور دنیا کے سفر بھی کیے ہوئے تھے۔ یہ نہیں کہ صرف اپنے حالات میں ہی رہتے تھے، لیکن ہمیشہ عاجزی تھی، کبھی خود پسندی ابھیمان ان میں اتپن نہیں ہوا، کوئی گھمنڈ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت، چھما اور دیا کا ویوہار کرے، اور ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کا سامرتھیہ پردان کرے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر